صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 10-15 دن پہلے جی میں اور منصور ایک گھر بیٹھے ہوئے تھے بخاری صاحب کے، تو وہاں اس نے ایک سوال کر دیا کہ ملکہ وکٹوریہ کو مرزا صاحب نے کوئی خط لکھا تھا، چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے کوئی مدد مانگی تھی اپنی. چھپا ہوا خط ہے جی کتاب کی شکل میں. وہ اس میں مدد تو کوئی نہیں مانگی، کہیں بھی کبھی بھی نہیں مانگی، ایک ذرے کی بھی نہیں مدد مانگی. میں بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف بہت کی اور ایک کتاب بھی شائع کی، باقاعدہ طبع کرائی، تحفہ قیصری اس کو بھیجی، اور اس میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی بہت ہی تعریف کی گئی. اور اس تعریف کے نتیجے میں علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو یہ تو اقراری مجرم بن گیا ہے نعوذ باللہ. اور ہم جو کہتے تھے کہ انگریزوں کا پردہ ہے، ثابت ہو گیا انگریزوں کے ایجنٹ ہونا، کیونکہ اس میں ایسی تعریف کی گئی ہے اور اپنے خاندان کی جو سابقہ خاندان تھا اس کی خدمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو خود کاشتہ پودا ہونا ان کا ثابت ہو گیا. اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ خاندان جو ہمارا تھا وہ خود کاشتہ پودا تھا. یہ ہے وہ قصہ جو آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی الگ پرائیویٹ خط نہیں تھا. اس میں 2-3 پہلو میں تفصیلی جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں ایک خطبے کی شکل میں، کیونکہ حکومت پاکستان نے جو سو کال وائٹ پیپر ہمارے پہ الزامات کا ایک پرندہ شائع کیا تھا، اس میں ایک یہ بھی اعتراض تھا. تو جو میں نے خطبات دیے جواب میں، اس میں ایک خطبہ اسی کام کے لیے وقف ہے، اس کو آپ لے کر یہاں چھپا ہوا موجود ہوگا اور تفصیل سے لے کے پڑھ لیں اس کو. لیکن مختصر میں 10 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں سامنے. نمبر 1، جس خاندان کے متعلق کہا کہ خود کاشتہ پودا ہے، اس خاندان میں ایک بھی احمدی نہیں تھا. اس خاندان میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا خاندان ہے. جس طرح انگریزی حکومت سے تعلق رکھنے والے بعض خاندان کثرت سے اور بھی تھے جو پنجاب میں پھیلے پڑے ہیں اور آج بھی وہ بڑے معزز خاندان شمار ہوتے ہیں. ٹیوانا فیملی وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں بہت سارے، جن کو بڑی بڑی جائیدادیں ملی، بڑی زمینیں ملی. اور اس وقت اکثر جاگیردار ہندوستان میں جو مسلمانوں میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خدمتیں کی اور انہوں نے ان کو مستحکم کیا اور اس کے جواب میں انعام پائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آبائی خاندان میں اگر ایسے لوگ تھے کہ جو انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں اگر غدار کہنا چاہیے ساری اولاد کو، تو پھر جتنے یہ خاندان ہیں سب کی اولاد غدار شمار ہونی چاہیے. وہ تو بعد میں سربراہ بن گئے تمام سیاسی امور کے، اور اس وقت معزز ترین خاندان ہیں جو سیاسی رسوخ بھی سب سے بڑا رکھنے والے ہیں. لیکن یہی بات ابھی ختم نہیں ہوگی، بہت دلچسپ باتیں اور بھی ہیں جو اس میں نے نہیں کہی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ علماء جنہوں نے انگریزوں کی تعریفیں کی اس زمانے میں اور پھر جاگیریں بھی پائیں، وہی علماء سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہیں یا ان کے ماننے والے. تو اگر وہ غداری تھی اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا اقرار تھا، تو ان سارے علماء اور ان کے ماننے والوں چیلوں کو بھی غدار اسلام قرار دینا چاہیے اور انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دینا چاہیے. ورنہ ناانصافی ہوگی. جس چھری سے ایک گلا کاٹتے تو اس سے دوسرا بھی کاٹ کے دکھاؤ، کیونکہ حالات نہیں ہیں بالکل. تیسری بات دلچسپ یہ ہے کہ ان سارے خاندانوں میں سوائے صرف یہ خاندان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اولاد کا جس نے انگریز سے کوئی جاگیر نہیں پائی. عجیب خود کاشتہ پودا ہے کہ باقی خاندان جو تعریف کریں ان کو تو دور سے میسر آئیں، جاگیریں ملیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس خاندان کا،
اس کو نہ صرف یہ کہ ایک کوڑی کی بھی جائیداد یا جاگیر کسی قسم کی انگریز کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ وہ گاؤں جو ان کے قبضے میں تھے 70 گاؤں وہ بھی ضبط کر لیے گئے، صرف 4 گاؤں رہے حضرت مسیح علیہ السلام کے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہمارے خاندان کے قبضے میں تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے والد نے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کے لیے رکھا ہوا تھا جو انگریزی حکومت پر تھے کہ ہماری جاگیر جو کوئی ہے واپس کرو، یہ تو ہمیں مغلوں کے زمانے میں 300 سال سے ملی تھی، انگریزوں نے نہیں دی تھی، بابر کے زمانے میں ملی تھی، اور ایک بھی اس میں سے گاؤں واپس نہیں کیا، ایک گاؤں کا 1 ایکڑ بھی واپس نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے کتاب البریہ میں بھی لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ کیا دنیا کے جھگڑوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ چھوڑ دو، لیکن وہ ایسے دنیا دار تھے، ان کا وہ ہٹتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی گوا دیا سب کچھ، اور اسی صدمے سے پھر وہ آخر وفات پا گئے۔ صدمے سے وفات کا مطلب دل برداشتہ ہو کے کہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ گاؤں کو کیا ملنے تھے جو ہاتھ میں تھا آمد موجودہ جائیداد کی وہ بھی جاتی رہی اس سلسلے میں۔ یہ اقرار ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا، اور جو الزام لگانے والے ہیں مولوی محمد حسین کا بٹالوی اور اس قسم کے علماء، ان کا ریکارڈ سے ثابت ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے خطابات بھی ملے ان علماء کو، اور جاگیریں بھی ملی، اور پھر ان کی اولادیں انگریزوں کی حکومت میں ملازم بھی ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام جن کی تعریف کے نتیجے میں ان پر الزام ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم وقف ہو دین کے لیے، کوئی ملازمت نہیں کرنی۔ ان کے بیٹوں نے آگے ہمیں نصیحت یہی کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے میرے والد تھے، 13 بیٹے خدا نے آپ کو دیے، اور 13 کے 13 کو یہ نصیحت کی کہ تم نے حکومت کی کوئی ملازمت نہیں کرنی، اور آزاد رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہوگا، اور وقف کرو اپنے آپ کو۔ سب نے وقف کیا، بعضوں کا نہیں قبول ہوا، جماعت کی طرف سے یہ رعایت کوئی نہیں تھی کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نہیں، جو میرٹ پر جماعت کو اس قابل لگتا تھا کہ وہ جماعت کی خدمت میں کام آئے گا اس کو قبول کرتی تھی، اور ابھی بھی یہی طریق ہے، اور جس کو رد کرنا جو ہے رد کر دیتی تھی۔ چنانچہ خود میرے پاس میرے بعض بھائیوں کی بار بار درخواستیں آئی ہیں کہ ہمارا وقت کو قبول نہیں ہو رہا، ہمیں لیا جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں جو پہلے خلفاء کا فیصلہ تھا وہی میرا ہے، تو مگر انہوں نے کیا تو یہ سوال ہے، اور اتنا سنجیدگی سے اتنا ضبط سے کیا کہ ناقبول ہونے کا شکوہ ابھی تک کر رہے ہیں، اور بار بار لکھتے ہیں کہ ہمارا وقت قبول کیا جائے۔ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور وہ جنہوں نے سروں پہ خطاب لیے اور بڑی بڑی نوکریاں لی اور یادیں حاصل کی، اور سارے ہندوستان کی سیاست، مسلمانوں کی سیاست پہ قابل ہو گئے انگریز کی عطا سے، وہ اس وقت ان کی اولادیں وزیر بھی ہیں، اور وہ بڑے عہدوں پر فائز اور پاکستان کے اول درجے کے خدمتگار شمار ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آگے دیکھیے تعریف کس بات کی ہے، تعریف اس بات، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، کس بات کی تعریف ہے؟ تعریف اس بات کی ہے کہ سکھوں کی ظلم سے تم نے ہمیں نجات بخشی۔ یہ ہمارے واقعہ ہے کہ نہیں؟ پنجاب کی تاریخ سے جو واقف ہے، جو آج ضیاء سکھوں کی پیروی میں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ضیاء صاحب، وہ سکھ ان سے کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اذان دینا بھی جرم تھا، کلمہ پڑھنا جرم تھا، اور وہ سزائیں دیتے تھے، اتنی ذلیل سزائیں نہیں دیتے تھے جتنا یہ دیتے ہیں۔ وہاں صرف فرق یہ تھا کہ سکھ حکومت نہیں کرتی تھی یہ کام، سکھ عوام کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے سکھوں کے راجا مشہور، کیا نام ہے ان کا، رنجیت سنگھ، انہوں نے انصاف کروایا، بلکہ ان کے بڑے شاندار واقعات ہیں بعد انصاف کے۔ ایک دفعہ ان کی عدالت میں بھی یہ معاملہ پیش ہوا، سکھوں کا وفد، جبکہ سکھ اپنے پورے عروج پر تھے، پیش ہوا کہ فلاں جگہ مسلمان اذانیں دے رہے ہیں، اور ہم
ہماری عورتیں اور ہمارے کھانے اذانے جاتے ہیں، مگر اگر اذان کی نحوست پڑ جاتی ہے ان کے اوپر تو ان کو حکم بند کر دیا جائے۔ رنویر سنگھ نے بلوایا مسلمانوں کے نمائندوں کو، انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں اذان دیتے، کیوں نہیں باز آتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبادت ہے، خدا کے لیے عبادت کی خاطر 5 وقت مسلمانوں کو ایک مسجد میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ اب وقت بتانا ہوتا ہے، کون بار بار ہر جگہ جا کے کنڈے کھٹکائے اور بلائے، اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نظام پر کر دیا، ایک آدمی کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے، یہ ہمیں صرف ہے تکلیف۔ تو انہوں نے کہا اس کا تو انتظام میں کروا دیتا ہوں۔ جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو حکم دیا کہ اذان میں بند کرواتا ہوں لیکن نماز کی اطلاع تمہیں کرنی ہوگی۔ جس کو آپ سکھ کہتے ہیں، ایسا خزانہ فیصلہ ان کو بتا دیا اس طرح ظلم کر رہے ہو، اور پابند کیا حکومت کی طرف سے کہ 5 وقت ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکانا ہے، سکھوں نے انتظام کرنا ہے، اور وہ کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور صبح سورج سے پہلے وہ اٹھنے کی بھی عادی نہ ہو یا ہوں گے۔ بہرحال خیر چند دن کے بعد وہ وفد آ گیا سرکار کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے کہ جی ہمیں معافی دیں، اعلان جاری کروائیں، ہم یہ معاہدہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جہالت کی باتیں اب پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی ایسے ظلم کے اوپر جو اس وقت مسلمانوں پر تھا اس سے کوئی نجات بخشتا ہے تو مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اتنی ذلیل حالت تھی مسلمانوں کی دوسری سیاسی امور میں، ہر بات سے وہ کاٹے گئے تھے، ہر طرح کے مظالم ہو رہے تھے، ان کی جائیدادیں جس وقت چاہے وہ قبضہ کر لے، جس وقت چاہے چھین لے۔ یہ تو رنجیت سنگھ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے کچھ حد تک امن پیدا کیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہی شروع ہو گیا تھا، مطلب کوئی امانی آئی، بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے۔ انگریز نے آ کے انصاف قائم کیا کہ نہیں، یہ بحث ہے۔ دوسرا، مسجدیں واپس دلوائیں مسلمانوں کی، ان کے اذان کے حق قائم کروائے، ان کی عبادت کے حق قائم کرائے، ان کو تبلیغ کا حق دیا، یہ ذکر ہیں۔ اور مسجدوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے حکومت کا کہ مسلمانوں کو، جو احمدی مسجدیں نہیں تھیں، عام مسلمان مسجدیں باگزار کرا دی، اور فلاں جگہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے ہندوستان میں فلاں جگہ، دوسری جگہ بھی جہاں یہ کیس ہوا مسجد کا، ہندوؤں کا دباؤ بھی تھا، لیکن اس حکومت نے شرافت اور انصاف کا نمونہ دکھایا اور مسلمانوں کی مسجد ان کو واپس کروائی، اس کے خون دلوائے۔ اس بات کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ عجیب ہے آج کل کا رواج، سیاسی رہنماؤں کا بھی دوسروں کا بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے انصاف کا بھی خون ہو رہا ہو، انگریز کو گالی دینا ثواب ہے۔ جہاں سچی بات ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے، جہاں ظلم ہے وہاں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انگریز نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، اس کے خلاف میں یہ بولے، آج بھی نہیں بولتے۔ جس کو انگریز کا پٹھو کہہ رہے ہیں اس نے ان کے خدا کے اکلوتے بیٹے کو مار کے دکھا دیا ان کی کتابوں کی روح سے، اور اس وقت جو جہاد کیا جبکہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ انگریزی مذہب کے خلاف بات کرے، وہ انگریز کا پودا۔ اس لیے کہ انصاف کے معاملے میں اس نے تعریف کی، جہاں حق تھا وہاں تعریف کی، جہاں ظلم تھا ان کا اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اتنا سخت احتجاج ہے عیسائیت کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس زمانے میں کہ یہ مولویوں کے تو پتے پانی ہو جائیں، کس طرح کی وہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اتنی زبردست حکومت کے متعلق۔ اور پھر ساتھ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی علماء اس وقت انگریزوں کو شکایتیں لگاتے تھے کہ یہ تو خونی مہدی ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دی، یہ تمہاری حسنت کو تباہ کر دے گا، اس کی باتوں میں نہ ہو۔ جب یہ شکایتیں گئیں اور میں جب سکھوں کے بعد تم آئے ہو تو جن مسلمان خاندانوں نے تمہارا ساتھ دیا ان میں پیش وہ تھا، اور پھر بغیر اجر کے اس نے کام کیا ہے، باقی کو تم پیسے دے کر یا جائیدادیں لے کر لیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی مفاد نہیں تھا انگریز کے ساتھ، سکھ مقابل سے تھے، ان سے نجات بخشنے کا معاملہ تھا۔ مسلمان خاندان جو سمجھدار تھے اور مسلمانوں کے مفاد کو سمجھتے تھے، طبی طور پر انہوں نے انگریز کو ساتھ دینا تھا۔ اس میں کون سی خلافیات بات ہے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، اور لکھنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں
کہ علماء جا کر میرے متعلق بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، میرے متعلق میری طرف وہ تعلیم منسوخ کرتے ہیں جو میری نہیں ہے، خود ان کی اپنی ہے۔ فرمایا میں خونی مادی کا تصور رد کرتا ہوں، میں قائل ہی نہیں کسی خونی مادی کا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہ پہلے پھیلا تھا نہ اب پھیلا ہے۔ اس کا جو جہاد کہتے ہیں جس کو یہ میں قرآن کی روح سے رد کر رہا ہوں اور ثابت کیا کہ میں تو کتابیں لکھی ہیں اس غلط عقیدے کے خلاف۔ اگر تمہیں جہاد کا خطرہ ہے، یعنی تلوار کے زور سے زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرنا اور خون خرابہ کرنا، تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ جو شکایت کر رہے ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ یہ ہے مضمون اس ساری کتاب کا، اور ایک ذرے کی بھی کوئی امداد اگر کوئی مولوی یا غیر ثابت کر دے کہ کبھی انگریزی حکومت سے لی ہو تو ہم مجرم۔ وہاں تو احسان بتائے ہیں اپنے کہ ہمارے خاندان نے یہ اتنے تمہیں گھوڑے دیے جب تمہاری لڑائی ہو رہی تھی فلان جگہ، اور اپنے خرچ سے دیے، اتنے سپاہی دیے اپنی جیب سے دیے، اور تم نے اس کے مقابلے پر یہ کیا کہ ہمارے گاؤں قبضہ کر لیے ہیں۔ یہ انگریز کا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ سوچنے والی بات ہے۔ تو کی بات کرے انسان کہ جو ایجنٹ ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اخباروں میں چھپا رہا ہے، کتابیں لکھ کے شائع کر رہا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، اور پھر انگریز کی عقل کہاں گئی تھی؟ یہ ذرا سوچئے۔ وہ تو عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا بڑے زور سے اس ملک میں، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ساری ان کی پرانی کتابیں جو تاریخی ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انگریز کا دایاں بازو اس وقت عیسائیت تھی۔ ہندوستان میں اپنے استحکام کے لیے ایک ہزارہا پادریوں کا جلوس نکالا ہوا تھا، انہوں نے ایک کے بعد دوسرے بھیجتے چلے جا رہے تھے، اور سیالکوٹ جیسی جگہ جو اب مسلمانوں کا گھر سمجھا جا رہا ہے عیسائیوں کا اڈا بن گیا تھا۔ ناروال آپ اب بھی جا کے دیکھیں کتنے عیسائی ہیں وہاں، کیسے کیسے گرجے پرانے پڑے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا تھا سویپ کر جائے گی عیسائیت۔ اس وقت یہ مولوی کہاں تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جن کو انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ کو توفیق ملی یہ اعلان کرنے کی کہ قرآن کی روح سے بھی عیسیٰ مر گیا ہے اور بائبل کی روح سے بھی مر گیا ہے۔ یہ اعلان انگریز کے پودے نے کرنا تھا، جبکہ جو نہیں تھے ان کو توفیق نہیں مل رہی تھی۔ یعنی اس زمانے میں انگریز کے مذہب کے خلاف اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ انگریز نے کھڑا اس لیے کیا تھا کہ ہمارے خدا کو مارے، انگریز نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ عیسائیت کا رستہ روک دے اور الٹی الغار کرے اسلام کی طرف سے۔ کیسی عقل کے خلاف بات ہے۔ پھر انگریز نے ایک پودا لگایا تھا، ایسے عقائد اس کو پھیلانے کی اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں، مولوی آخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ دراصل جہاد سے انگریز کو خطرہ تھا کہ مولوی جہاد کریں گے، اور مسلمانوں کا جہاد کا اتنا روک تھا انگریز پر کہ اس کو ڈر تھا کہ ساری حکومت ان سے چھین لیں گے۔ اس لیے انہوں نے قادیان میں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا، اور اس سے یہ سودا طے ہوا کہ تم جہاد کے خلاف مسلمانوں کو کر دو تو ہمارا خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ ہے کہانی جو آج تک اسی طرح بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس حصے کو ذرا دیکھیے۔ پہلی بات، جس سارے ہندوستان کو مغلیہ سلطنت کے باوجود، ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود، سکھوں کے زور کے باوجود انگریز نے طاقت سے سر کر لیا تھا، اسے کس مسلمان سے خطرہ تھا جہاد کا؟ جو حکومت کے وقت اپنے آپ کو بچا نہ سکا، بعد میں اس نے انگریز کا کیا کر لینا تھا اور کیا کیا؟ دوسرے یہ کہ جس کو اس نے ایجنٹ بنایا تھا جہاد کے متعلق، اس سے ایسا اعلان کو کروا دیا جس سے سارا عالم اسلام اس سے دشمن ہو جائے۔ اتنی سی معمولی عقل کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان ایجنٹ بنانا چاہے کسی قوم میں تو اس کو ہر دلیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں اس سے کرواتا ہے کہ وہ بیچ میں گھل مل جائے، اس کا پتہ نہ لگے، اس کی دوستیاں بڑھیں، اس کے تعلقات وسیع ہوں، تاکہ اس کی بات مانی جائے۔ ادھر اس کو کہا جہاد کے خلاف جہاد کرو، اور ادھر اس کو کہہ دیا کہ تم نبوت کا، یعنی امتی نبوت کا بھی دعویٰ کر دو اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی اعلان کر دو، تاکہ سارے مسلمان تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں۔ یہ انگریز کی عجیب اسکیم ہے۔ یعنی اتنی معمولی عقل ہو تو بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی ہوگی کہ یہ ترکیب جہاز چل ہی نہیں سکتی کسی طرح، کہ جس کو ایجنٹ بنانا ہو، جس کی رائے کو دنیا میں پھیلانا ہو، اس سے ایسے دعوے کروا دیے جائیں
کہ جس کے نتیجے میں اس کے دوست بھی دشمن بن جائیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اس الزام کو جھٹلا رہا ہے. صرف آنکھیں ہونی چاہیے کھلی، معمولی سی فہم ہو تو انسان کو سمجھ آ جاتا ہے. جب آپ نے اعلان کیا ہے انگریز، جن کے کہنے کے مطابق انگریز کے اشارے پر کہ مجھے خدا نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کے کھڑا کیا ہے، مہدی بنایا ہے، مسیح بنایا، یہ اعلان کیا نا. اس سے پہلے آپ سارے ہندوستان میں حضرت عزیز تھے اس اعلان سے پہلے. اور مولوی محمد صاحب بٹالوی جو بعد میں جان کے دشمن ہوئے، انہوں نے اشاعت سنہ میں اپنے رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا کہ 1300 سال سے آج تک اسلام کا ایسا شاندار دفاع کرنے والا پیدا نہیں ہوا. اور کہتے ہیں کوئی اس چیز کو ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے. میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں ایک عالم اسلام کے طور پر تو میری تاریخ پر نظر ہے. آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا اسلام کے لیے انہوں نے جہاد کیا ہے، کس کس جہت میں جہاد کیا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی میرے بات کو مبالغہ سمجھتا ہے تو لا کے دکھائے کوئی ثانی مرزا غلام احمد کا کہ اس سے زیادہ اس نے ہر جہت میں اسلام کی خدمت کی. ان کی زرعی میں گزشتہ سارے اولیاء موجود تھے، مجددین تھے. مولوی محمد صاحب علی کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون بڑے بزرگ گزر چکے ہیں. اور جب آپ نے کہا کہ مسیح فوت ہو گئے ہیں تو عیسائیوں سے بڑھ کر دشمنی ان مولویوں نے کی. انگریز نے عجیب پودا لگایا ہے کہ پودا لگاتے ہی اس کی بےختری کے مکمل انتظام کر لیا. اور جو ان کے مخالف تھے ان کے لیے ہندوستان نے جامعہ قائم کیا اور دیوبند کے نام پر ایک تحریک چلائی جس کا سارا خرچہ انگریزی حکومت دیتی تھی، جس کا افتتاح لیفٹیننٹ جنرل بہادر یوٹی نے کیا، اور جس کے وظیفہ خار تھے یہ سارے مولوی جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کے لیے اس وقت سے آج تک وقت ہے. عجیب پودا لگایا. سعودی عرب کی حکومت کو قائم کیا. یہ اس فیکٹ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ الزام نہیں. تو آج آپ کسی لائبریری میں ان کی چلی جائیں، وہاں سے ڈاکومنٹس نکال کے دیکھیں کہ پرنس عبدالعزیز کو کون وہاں لانے والا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا ان کا. کاربائن انگریزوں نے دی، روپیہ مہیا کیا، سالانہ وظیفے مقرر کیے، صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو جائے اور عرب نام پر ایک حکومت ان سے آزاد قائم ہو جائے. جس اصل ڈرتے تھے وہ سلطنت عثمانیہ سے. اور جن کو کھڑا کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم انگریز کا پودا ہیں. اور سب سے زیادہ وہ شور مچا رہے ہیں. فوجیں تو اس طرح لگتے ہیں ثابت ہو کہ یہ رقم جا رہی ہے، یہ فوجیں جا رہی ہیں، یہ امداد ہو رہی ہے، فارن پالیسی پہ یہ کنٹرول ہو رہا ہے. سارے ڈاکومنٹڈ کام ہے. ان کا معاہدہ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنا ظالمانہ معاہدہ ہے ایک مسلمان حکومت سے انگریز کا، اور وہ مسلمان فرقے سے، اور اس فرقے کو وہاں حکومت دلا کے چھوڑتی ہے. انگریزی حکومت ہر قسم کی امداد کرتی ہے. فارن پالیسی میں جو شرطیں ہیں اس کی یہ ہیں کہ تمام فارن حملوں سے ہم ذمہ دار ہیں تمہاری حفاظت کے، لیکن فارن پالیسی ہماری ہوگی تمہاری نہیں ہوگی. یہ ہم پر الزام لگانے والے ہیں کہ یہ انگریز کا پودا ہے. اپنا حال ہی دیکھیں. اور اندرونی پالیسی تمہاری ہوگی لیکن ان شرطوں کے ساتھ، یعنی انٹرنل پالیسیز میں بھی دخل دیا ہوا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے ان کی حج بند کرنے کی عادتیں پرانی ہیں. انگریز جو عیسائی ہیں وہ شرطوں میں بات لکھواتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا حج نہیں بند کرو گے. اندازہ کریں آپ، یہ لکھی جاتے ہیں چھٹی یہاں کتاب ہے وہ ہٹی کی جو عرب اور فلبی کی جو تازہ چھپی ہے، ہاں وہ بھی ہوگی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک ابھی جانے سے پہلے آپ کو دکھا دیں گے ڈاکومنٹڈ پروف. بڑا ظلم کرتے ہیں. صرف یہ کہ جو شخص سچائی رکھتا ہے، جو انصاف رکھتا ہے، وہ تو اس بات سے قطع نظر کہ دنیا کیا سمجھتی ہے، جہاں انصاف کا تقاضا وہ پورا کرے گا، اس کی وہ تعریف بھی کرے گا جو صحیح ہے. اس تک کسی سے نہیں وہ ڈرتا. حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ بے خوفی بتا رہی ہے کہ آپ معصوم تھے. آپ کو اسلام سے صرف وفا کی باقی چیزوں کے اوپر کوئی پرواہ نہیں تھی. دنیا کے
شہرت کے لیے آپ نے نہ اپنا کبھی مسلک بدلا، نہ اسے کبھی چھپایا، نہ پرواہ کی کہ کوئی اس سے کیا کرتا ہے. یہ انتہائی جرأت مندانہ شعر ہے. یہ ان کو نظر نہیں آتا ان دنیا داروں کو. بحیثیت سیاستدان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک غلط بیان آپ دے دیں غلطی سے سمجھ کے کہ میں پاپولر ہو جاؤں گا، اور لوگ مخالف ہوں تو ہزار ہیلے کرتے ہیں بعد میں کہ نہیں یہ اخباری نمائندے نے غلط سمجھا تھا مجھے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا. مرزا صاحب سے اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ جس سے دشمن ہوئے مسلمان نہ غلطی سے، تو توبہ کرتے، الٹا آگے بڑھنا شروع ہو گئے. ہر وہ بیان دیا جو لوگوں کو کڑوا لگے. یہ تو مرد انسان کیا کرتا ہے جو اصولوں پر قائم ہو اور کسی دنیا والے سے خوف نہ کرتا ہو. اس لیے جرأت سے اس وقت تعریف کرنا بھی ایک آپ کی بہادری تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندے کا شکر نہیں کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہیں کیا. آپ کا شکر مندی کا جذبہ ایسا عظیم شان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک جنگ کے موقع پر فتح مکہ کے بعد جب قیدی آئے تو ان میں حاتم کی قوم کے قیدی بھی تھے، حاتم کی بیٹی بھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ حاتم جس نے جو لوگوں پر احسان کیا کرتا تھا اس کی قوم کو غلام بنائے، اور فرمایا کہ یہ جذبہ احسان مندی کے خلاف ہے. اس نے انسانوں پر احسان کیا تھا، میں احسان اتارنا چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ اور اس طرح ترکیب کی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے زبردستی سب کو کہ تم اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دو، اپنے حصے کے ان کے مال چھوڑ دو. یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے زبردستی کرنا دوسروں پر. آپ نے اعلان کیا کہ جو کچھ میرے حصے کا میں معاف کرتا ہوں، ہر قیدی میرا آزاد، ہر مال میرا ان کو واپس. تمام صحابہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس میں سے کچھ نہیں لیتے، سارے قیدی آزاد اور سارا مال واپس. یہ احسان مندی اپنے آقا سے سیکھی تھی مسیح موعود علیہ السلام نے. نعوذ باللہ کسی مولوی کے چلے تو نہیں تھے کہ احسان ہو، چاہے ساری عمر کے بھی احسان ہو کسی کے، جب آنکھ بدلنے چاہیں پرواہ نہیں کرتے کوئی. وہ تو انہوں نے یہی کیا. ایک وقت کہا کہ 74 میں ان کے خلاف فیصلہ کرو، ساری عمر تمہیں امیر المومنین کہیں گے اور تمہاری حکومت کو استحکام بخشیں گے، ہمارا وعدہ ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. 4 دن بھی وفا نہیں کی. ضیاء الرحمان صاحب کو کہا، اور جب وہ قلم سے اس کے دستخط کروائے اور سب کچھ، تو اس وقت ان کی تعریف کے کلابے جو بنائے انہوں نے پڑھے تو صحیح. آپ نے تو وہ شاندار کام کیا ہے جس طرح مولانا میں کیا تھا نا، اسے ملتے جلتے الفاظ، اس میں جو حد پر مبنی کہے تھے ان جو ظلم کی راہ سے کہے، کہتا ہے کہ آپ نے تو وہ کر دیا جو کبھی کوئی نہیں کر سکا. اور اب اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں یہ سارے ملک کہ وہ پڑھی نہیں جاتی. میں تو جو رپورٹیں آتی ہیں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے. کوئی مغلطات نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں وہ تم ہندوستانی فلاں کنچنی کے عاشق، تم فلاں، تمہارے اندر یہ باتیں، تمہارے اندر وہ باتیں، تم تو دریا درجہ اول کے، تمہارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو ہم تو یہ کریں گے تمہارے ساتھ اور وہ کریں گے. یہ حال ہے لوگوں کا. ان کو شکر مندی کا کیا پتا. اس لیے اگر بولیں گے تو ہم تو موجود سمجھتے ہیں. جس نے انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو وہ تو وہی کرے گا جو آقا کرتا تھا. ظہور مہدی آخر زمان ہے.